بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، صحت اور سلامتی کی دعا کے ساتھ میں ہوں شان سے۔ ہمارا موٹو ہے کہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سجا دیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، اور اپنے خدا سے ہمیشہ پروفیشنل منگتوں کی طرح مانگتے مت رہا کریں۔ کبھی کبھی اس سے پیار محبت کی بات بھی کر لیا کریں، اسے یہ بھی کہہ لیا کریں کہ یا اللہ، جو تم نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو یہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے بندوں سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا، اور دعا ایک خوبصورت رابطہ ہے خدا اور بندے کے درمیان۔ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ خیال آتے ہی بندہ خدا کی رحمتوں سے جڑ جاتا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا ہی اس کے تمام دکھ درد دور فرمائے گا۔ دعا ایسا سہارا ہے جو بندے کو گرنے نہیں دیتا۔ نا امیدی، مایوسی کے اندھیروں میں دعا روشنی بن جاتی ہے۔ دعاؤں پہ یقین ہمیں خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، کیا وہ صرف عبادت گزار لوگوں کی اور روحانی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، یا صرف اور صرف مسلمانوں کی سنتا ہے، یا صرف اور صرف انسانوں کی سنتا ہے؟ وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی نوازتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی نوازتا ہے۔ وہ تو بے زبانوں کو بھی سنتا ہے۔ لیکن اس نے یہ شرط نہیں رکھی کہ وہ کن لوگوں کی سنتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ سننے پہ آئے تو چونٹی کے سن لے، اور نہ سننے پہ آئے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ بیٹا بچ جائے۔ آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں فرق نہ آیا۔ لیکن کیا ہم اس کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، پھر ہی وہ سنتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ رحیم ذات تو ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ بقول علامہ اقبال، دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ قبول تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ صبح سے لے کر رات کے پچھلے پہر تک دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے۔ 10 منٹ کی عبادت اور آدھا گھنٹہ خواہشوں کی ایک لمبی لسٹ لے کر ہم اس کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا رب ہے، تمام دکھوں کو دور کرنے والی وہی ذات ہے، لیکن کیا جو 70 ماؤں جیسا ہم سے پیار کرتا ہے، جس نے ایسی بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا کی ہوئی ہیں، تو کیا وہ بن مانگے عطا کرنے پر قادر نہیں؟ ہم اس کی ایسی بے شمار نعمتیں جو اس نے بن مانگے دی ہوئی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے سامنے وہ خواہشیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ان کا رونا روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ افسوس، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے اپنی ضرورتوں کے لیے اٹھے، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے لوگوں کو بدوائیں دینے کے لیے اٹھے۔ ہمیں خدا سے ہر چیز، ہر خواہش صرف اپنے لیے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے در پہ آنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا، لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں؟ جو مقام صبر میں کثرت سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو
عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب بندہ اس کی طرف سے آنے والے ہر مشکل پر خاموش ہو جاتا ہے تو خدا پھر بندے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ پھر اس بندے کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو رہتی۔ پھر خدا اس بندے کی دعا مانگنے سے پہلے ہی اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کثرت سے شکر ادا کرنے والوں کو خدا اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اپنے محبوب کا قرب نصیب فرماتا ہے۔ اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، جو تیری مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے، تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو ہماری مرضی ہے۔ پھر وہ دریاؤں کے رخ موڑ دیتا ہے۔ بہترین دعا یہی ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اکثر اوقات ہم اس سے ایک خواہش اس کے حضور لے کے اس پہ اڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یہی خواہش پوری ہونی چاہیے، ہمیں یہی پھول چاہیے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑا دور جانے کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رحیم ذات نے ہمارے لیے پھولوں کا گلدستہ، خوشیوں کا گلدستہ تیار کر رکھا ہے، تو پھر انسان اس کی رحمتوں کے آگے شکر ادا کرتا ہے۔ اس سے اس کی محبت مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، اس کا عشق مانگو، اس کے محبوب کا عشق مانگو جو مانگنے والی چیز ہے۔ لیکن ہم نے صرف اسے اپنی ضرورتوں کا رب سمجھا۔ اگر طلب اس کے پیار کی ہوتی تو ہمیں سکون اور راحت کی دولت مل جاتی۔ اگر ہم دن رات اپنی ضرورتوں کے لیے اس سے پکارنے کی بجائے اس کے پیار کی تسبیح کرتے تو ہمیں دل کی راحت مل جاتی اور شاید یہی جنت مل جاتی۔ ہمارے دعاؤں پہ یقین نہ ہونا اور بے سکونی کی یہی وجہ ہے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو اس کی رضا چاہیے، کتنے لوگوں کو اس کا پیار چاہیے۔ اسے اس کے عشق، اس کے محبوب کا عشق مانگو، اس کا عشق مانگو، جو اس کے محبوب کا عشق مانگتے ہیں، جن کو وہ اپنے محبوب کا عشق عطا کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ پھر یہی وہ مقام ہے جہاں نکاح مرد محمد سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جسے وہ اپنے محبوب کا قرب عطا کرتا ہے، جسے وہ اپنے محبوب کا عشق عطا کرتا ہے، تو ان لوگوں کے وہ روحانی درجات اتنے بلند کر دیتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے دل سے، منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ رد نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں خدا کا قرب نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محبوب کا قرب نہیں چاہیے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ یہ فرشتہ ہے، بولا بھئی میری چند دعائیں اللہ تعالیٰ کی ہاں پہنچا دو۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا بس بس سمجھ گیا۔ وہ بولا کیا سمجھ گئے؟ ابھی تو میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ تیرے فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز چاہیے، ہماری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ہمیں ہر کچھ چاہیے، ہر چیز چاہیے سوائے خدا اور خدا کے قرب کے۔ خوبصورت دعائیں لے کر خدا کے حضور پیش ہوا کریں۔ خوبصورت دعا یہ ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یا اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو نے جو ہمارے لیے منتخب کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہمارے لیے وہ کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام ہوا۔ ہم اپنی خواہشات کو پکارنے کی بجائے اس کو پکاریں، یہ بہترین دعا ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے جب
وہ کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بجائے خود کو ایسا بنا لیں کہ دوسروں کے ہاتھ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھیں۔ دوسروں کے دلوں کو سکون فراہم کرنے والا، دکھی انسانیت کی مدد کرنے والا، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ جب ہم خدا کی رضا کی خاطر دکھی انسانیت کے آنسو پہنچتے ہیں تو آنسو ہمارے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں سے محبت کرنے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے کے لیے دوسرے لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ جس طرح دکھی دل کی بدوا عرش ہلا دیتی ہے، اسی طرح دکھی دل سے نکلی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ اپنے لیے دعائیں مانگنا کوئی کمال نہیں، دوسروں کی دعاؤں میں رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر ہم بڑی سے بڑی مشکل سے جب آسانی سے نکل جاتے ہیں تو اس میں ہماری دعاؤں کا کمال نہیں ہوتا۔ نہ جانے کس کی دعا ہمیں لگ جاتی ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، جب بھی ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم اس خود کو ایسا بنا لیں کہ دوسرے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے محبوب سے، خدا کے بندوں سے۔ دوسروں کی دعاؤں میں رہنا، دکھی دلوں کی دعاؤں میں رہنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ بڑوں کی دعائیں لینا بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لینا بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو زندگی عشق ہے، عشق کریں خدا سے، خدا کے محبوب سے، خدا کے بندوں سے۔ اسٹے ود اس، رہیں شانسی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔